بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیسا علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر موجود ہے۔ عربی زبان میں آپ کا نام شیس جبکہ عبرانی میں شیس ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے ان کا نام شیس رکھا۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصے بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت شیسا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت شیسا علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہ ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالی نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیسا علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیسا علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیسا علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیسا علیہ السلام سب سے معزز افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ، آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور ولی عہد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیسا علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیسا علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شیسا علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو آپ کے ہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیسا علیہ السلام 807 سال زندہ رہے اور اس مدت کے درمیان مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ ہی میں مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے کینن نے، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے معاملات سنبھالے۔